بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند روایتیں آپ کو حساب سے متعلق پیش کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل جب حساب لے گا تو کیا پوزیشن ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اس حساب کے تصور سے کتنا کانپتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ کون حنظلہ؟ جو غسیل الملائکہ ہیں، جن کی شہادت کے بعد ان کو غسل دینے والا انسان نہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، وہ حضرت حنظلہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیسے ہو حنظلہ؟ اب جواب سنیے حضرت حنظلہ کا۔ عرض کرتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ تعجب کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں، سنیے۔ حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے گویا جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرماتے حنظلہ، اللہ کی قسم یہ کیفیت تیری نہیں، یہ تو کیفیت میری بھی ہے، ہمارے بھی کیفیت ہے یہ۔ چنانچہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس چل پڑے۔ آپ سوچو، میں جب سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، کون صدیق اکبر جنہوں نے اپنے پیسے سے مسجد نبوی کے لیے زمین عطا فرمائی، آج صدیاں گزر گئی، اس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے، کتنے سجدوں کا ثواب صدیق اکبر کو مل رہا ہے۔ اور کون صدیق اکبر؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسانوں میں عشق رسول کی بنیاد ڈالنے والی ذات کا نام ہے، عاشق اول کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، بلکہ محبت رسول ہی کے اندر وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے، جن کو سرکار نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ قدرت نے ان کے سچے ہونے کی گواہی عطا فرمائی، جن کی شان میں اللہ کی کتاب کے اندر آیتیں نازل ہوئی۔ وہ صدیق اکبر اپنی کیفیت کے بارے میں حضرت حنظلہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تمہارے اکیلے کی نہیں، یہ تو میری بھی کیفیت ہے، آؤ چلو چلتے ہیں حضور کے پاس۔ دونوں چلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ کے حاضر ہونے کے بعد عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یعنی حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، پھر جب آپ کے پاس سے جدا ہوتے ہیں تو معاشی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ تب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمیشہ تمہارا یہی حال رہے یا تم اس حال پر رہ جاؤ جس حال میں میرے پاس تھے، میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں ہوتے تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ ایک گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے، یعنی میری محفل کے اندر بیٹھنے کے بعد جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور جنت اور جہنم کے اندر ڈوب جاتے اس کے تصور میں، اگر یہی حال تمہارا پرماننٹ رہے تو تم جہاں بھی رہو گے
فرشتے تم سے مسافہ کرنے کے لیے آئیں گے، لیکن انسان کی زندگی کے اندر وقت بدلتا رہتا ہے، کیفیت دل کی بدلتی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں محدثین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کے دلوں کے اندر آخرت کا کتنا ڈر ہے اور اللہ کے حساب لینے کا کتنا خوف ہے کہ حضور کے سامنے کیفیت الگ اور حضور کے پاس سے جانے کے بعد کیفیت الگ۔ اس لیے یاد رکھیں، جو اپنا حساب لینے کا عادی ہے اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ فرمایا گیا جب تم صبح کرو تو اپنے نفس کا احتساب کرو، نیتیں کرو، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کیا پلان ہے۔ کہیں تمہارے ذہن کے اندر کسی گناہ کا خیال اور تصور آ جائے، جھٹک دو کہ اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، وہ پوچھے گا مجھ سے۔ اور یہ نہ سمجھنا جس زمین پر چل رہے ہو وہ زمین نہیں بولے گی، زمین بھی بولے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی، تو سرکار اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر جس نے نیکی کی زمین اس کی بھی گواہی دے گی، اور جس نے گناہ کیا زمین اس کے خلاف بھی گواہی دے گی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنا حساب لو۔ اب آئیے میں اور سمجھاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت میمون ابن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا۔ کسی کو پارٹنر بنا لو تو پارٹنر سے پوچھا جاتا ہے یار یہ پیسے کہاں سے آئے، کہاں گئے۔ جس طرح سے تم اس سے حساب لیتے ہو ایسے ہی خود سے بھی حساب لو، کیا کھایا، کہاں کا کھایا، کہاں سے کھایا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہاری جواب دہی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکتا؟ ایک چھوٹا سا سوال ہم اگر خود سے پوچھیں کہ اللہ ہم سے ایک دن کا حساب لے کہ صبح سے لے کر رات تک آج کے دن بندہ تو نے کیا کیا، ہے ہماری طاقت جواب دینے کی؟ ہے ہماری طاقت؟ مجھے بتاؤ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تمہاری جواب دہی ہو، خود ہی اپنا احتساب کر لو، خود ہی اپنا جائزہ حساب لے لو، اور ایک بڑے معرکے امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنا احتساب کر لیا آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ جس نے دنیا میں اپنا احتساب کر لیا آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی دنیا میں اپنا احتساب کر لو تاکہ آخرت میں ہمارا حساب آسان ہو جائے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کی باطل خواہشات پر قابو پالے اور آخرت کے لیے کام کرے، اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی تمنا کرے۔ اللہ ہم سب کے اوپر کرم کی نظر فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نفس سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ ہے شیطان بھی بڑا دشمن، لیکن نفس بھی بڑا دشمن ہے، اور یہ بڑا دشمن نہ ہوتا تو اعلی حضرت یوں نہ کہتے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا۔
کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے؟ نفس کبھی اچھائی کی طرف لے ہی نہیں جاتا، برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اسی لیے جب کسی پوچھنے والے سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دوری پر ہے، تو فرمایا 2 قدم کی دوری پر، 2 قدم کی دوری پر۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک پیر اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا پیر جنت میں رکھ دے۔ جہاں کسی نے اپنے نفس پر پیر رکھ دیا اور نفس کی بات نہیں مانی، بس سمجھ لو کہ اس نے جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عقل مند کہا؟ کہے دنیا جسے عقل مند کہنا ہو کہے، لیکن دنیا کے انسان کا کہنا سچ اور جھوٹ دونوں پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عقل مند کہہ دیں تو یقیناً وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے۔ اب اگر آپ حضور کی نظر میں عقل مند بننا چاہتے ہیں، یا ہم سب حضور کی نظر میں عقل مند بننا چاہتے ہیں، تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عقل مند فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کے لیے 1 ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی ایسا وقت پورے دن میں اس کے پاس ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہاتھ پیر آپ کے اپنے ہیں، نہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، اور قیامت میں آپ کے خلاف ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب بولیں گے قیامت کے دن۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن پروردگار ایک بندے کو بلائے گا، اس کے سامنے اس کے دفتر رکھے جائیں گے اور اس کو بتایا جائے گا یہ سب تو نے گناہ کیے۔ وہ کچھ عذر پیش کرے گا، کوئی انکار کرے گا، تو رب کس کو بلائے گا جانتے ہیں؟ ہاتھ پیر زبان، ان سب کو بلائے گا، گواہی دو۔ اب جب وہ ہاتھ پیر زبان جب اس بندے کے بولنے لگیں گے تو وہ کہے گا میں تو تم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اللہ ان سب کو بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ کس ہاتھ سے گناہ کر رہے ہو؟ یہ ہاتھ تو گواہ دے گا، گواہی دے گا۔ کس زبان سے گناہ کر رہے ہو؟ یہ زبان گواہی دے گی، یہ پیر گواہی دے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہے ڈینائی کرنے کی طاقت؟ ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت؟ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرے۔ ایک گھڑی دن میں ایسی نکالو جس کے اندر تم اپنا احتساب کر سکو کہ آج تم نے کیا کیا ہے۔ جو ہے انکم ٹیکس والوں کو حساب دینے کی فکر ہے، اکاؤنٹنٹ کو فکر ہے، بیپاریوں کو فکر ہے، آج ایک فکر پیدا کر لو کہ خدا کو بھی حساب دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ خدا حساب لے ہم خود اپنا حساب لینا شروع کر دیں، ہم خود اپنا حساب۔ اور اگر کوئی شخص، اب سنیے، قربان جائیے میرے آقا کو ہماری کتنی فکر ہے، کس کس طریقے سے ہمیں ابھارا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص محاسبہ کرتا ہے، دن میں ایک گھڑی نکال کر اپنا محاسبہ کرتا ہے، کبھی آدمی نماز کے اندر مصروف نفل پڑھ رہا ہے، میں نفل پڑھ رہا تھا وقت نہیں ملا، تلاوت کر رہا تھا وقت نہیں ملا، اس لیے میں اپنا احتساب نہیں کر سکا، سوچا کہ یہ وقت بھی تلاوت اور اس میں گزار دوں۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھڑی بھر غور و فکر کرنا، گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اب آخری بات عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کون حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ اللہ اکبر، جن سے حضور قرآن سنتے تھے۔ کون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن سے حضور قرآن سنتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا سن لینا اور بس اس کو سن کر سوچ بنا کر کے اٹھو۔ ارشاد فرماتے ہیں مومن، غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے سنیے گا، کسی طرف توجہ مت رکھیے، جو سنا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث، مکمل اس پر توجہ، ایک ایک لفظ پر توجہ۔ فرماتے ہیں مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور ہما وقت اسے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے۔ نہیں سمجھے؟ گناہ کو کہاں سمجھتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ پہاڑ کے نیچے ہیں اور کوئی چیز چوٹی پر ہے، وہاں سے اگر آپ پر گری تو بچ سکیں گے آپ؟ تو مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے اور ہما وقت اسے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے۔ یہ مومن کی کیفیت ہے۔ لیکن فاجر، گنہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص، گناہوں کا عادی شخص، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جبکہ فاجر آدمی کے نزدیک اس کے گناہ، جبکہ فاجر آدمی کے نزدیک اس کے گناہ اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ گویا وہ کوئی مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھے اور وہ اسے اڑا دے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم گناہ کو آج معمولی سمجھنے لگ گئے؟ ہے کوئی جو گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی نافرمانی کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہو؟ اتنا ہلکا گناہ کو سمجھ لیا گیا۔ ارے یار کیا چلتا ہے مولانا آج کے دور کے اندر، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ڈرو اللہ سے، خوف کرو اللہ کا، جواب دہی کا تصور دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، اور بس یہ نصیحت لے کر کے یہاں سے اٹھو کہ ایک دن اللہ حساب لینے والا ہے، اور پل پل کا حساب، ایک ایک نعمت کا حساب قیامت کے دن اللہ عز و جل ہم سے لے گا۔ اور جب وہ حساب لے گا تو خود اعلی حضرت عظیم البرکت لرزتے کانپتے ہوئے کہتے ہیں تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ پالن ہار حقیقی جو سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں ہم، اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، ہم اپنا حساب خود لینا شروع کر دیں۔ دیکھیے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ حساب کی جہاں بات ہوتی ہے، کچھ لے دے دلا کر کے بھی سب سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مجھے بتاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ امت کی تعلیم کے لیے، امت کے دل و دماغ کو آخرت کی فکر کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور امت کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تاکہ امت بھی یہ دعا کی عادی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ عز و جل کی حمد پہلے بجا لائیں
کہ مسجد نبوی شریف کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دعا کرتے دیکھا، اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، اور ایک دوسرے کے قریب سے گزرے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی دعا کر رہے تھے، ان کے قریب سے گزرے تو وہ دعا کے اندر ابتدا اس طرح سے کیے انہوں نے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تو سرکار نے فرمایا اب تم جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد کر لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام بھی پیش کر لیا کرو، اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، ہم روزانہ وقت نکال کر اپنا حساب لے لیا کریں، اور جو اپنا حساب لینے کے لیے وقت نکالتا ہے یا غور کرتا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی غور کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آخری جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے اور نیکی سکون پیدا کرتی ہے۔ جب جب نیکی کرو گے اللہ دنیا میں بھی سکون اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا، اور جب جب گناہ کے اندر گرفتار ہوں گے اللہ نہ کرے تو زمین کے اوپر بھی بے چینی اور آخرت میں بھی بے چینی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ شب برات آئے اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیا کریں، ہم کر لیں، معافی مانگ لیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب برات اللہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، لیکن چند ایسے کم نصیب ہیں جن کی مغفرت اللہ نہیں فرماتا۔ ان میں سے خاص طور پر ایک حدیث میں 2 کا ذکر بھی آیا ہے، اور اس طرح سے کئی احادیث ہیں مختلف گناہوں کے مرتکب کے حوالے سے بغیر توبہ کیے بخشش کے حوالے سے، بخشش ان کے لیے روک دی جاتی ہے، لیکن مشرک کے حوالے سے ہے کہ اس کے لیے یہ ہے کہ اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مومن دوسرے مومن کے لیے دنیاوی معاملات میں سینے میں کینہ رکھے، اللہ عز و جل اس مقدس رات میں فرشتوں سے فرماتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے سینے میں کینے رکھنے والوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اب یہ رات بھر دعا کریں یا مغفرت کی بھیک مانگے کوئی فائدہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، جب تک یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کریں گے میں بھی انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا معمول تھا کہ 14 شعبان کو اپنے گھر پر لوگوں کو بلاتے اور گلے ملواتے اور فرماتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ آخرت کا سفر بڑا کٹھن ہے، آخرت میں جواب دہی کا تصور ہمیشہ پیش نظر اللہ ہمارے رکھے، اور ہمیں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے پہلے اپنے احتساب کی توفیق نصیب فرمائے، اور اچھوں کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شہر میں الحمدللہ سنی دعوت اسلامی ایک طویل عرصے سے دینی خدمات انجام دے رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس تحریک سے وابستہ ہوں، اس تحریک کا ساتھ دیں، اس تحریک کے ہفتہ واری اجتماع میں شریک ہوں، اس تحریک کے قافلے میں شریک ہوں، اس تحریک کے اسکول میں اپنے بچوں کو ایڈمیشن دلوائیں، اس تحریک کے ادارے کے اندر اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں دارالعلوم کے اندر۔ اور آج الحمدللہ آپ لوگوں نے جو ادارے کی خدمت کی اسی خدمت کے نتیجے میں آج الحمدللہ آپ کے سامنے 4 علماء اور 4 حفاظ انشاءاللہ اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کی دستار ہوگی جسے آپ مشاہدہ کریں گے۔ یہ جب تک قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک دین کی تعلیم دیتے رہیں گے، ادارے کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔ یاد رکھو نیکی کے حوالے سے ایک بات بتاؤں، نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر، ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ خرچ کرنے کے بعد ہی
انسان نیکی کو پہنچتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. تو وقت بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں، جان بھی خرچ کریں، اولاد بھی خرچ کریں، مال بھی خرچ کریں. اللہ ہم سب کو دین کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ تن من دھن